سارے کا سارا انحصار صرف ایک بات پہ ہے. PDM-1 آئی تھی تو سائفر کے نتیجے میں آئی تھی، رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، بڑی سرکار نے حکم دیا، چھوٹی سرکار نے اس پہ عمل کیا اور رجیم چینج ہو گئی، عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا. لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا وہ اس وقت ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں. کیس خارج ہو چکا اور عدلیہ نے وہ FIR ہی اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی، جس کی بنیاد پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزائے موت سنانا مقصود تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ PDM-2 کے پاس اور خاص طور پہ نون لیگ کے پاس اور پھر ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ہے جی 9 مئی. بس 9 مئی سے آگے نہ ان کی سوچ ہے نہ ان کی اپروچ ہے. وہ 9 مئی 9 مئی اور 9 مئی کیے جا رہے ہیں اور ان کی حکومت ہے، اور حکومت کاکڑ سرکار کی بھی رہی اور ان کی PDM-2 کی بھی سرکار کی رہی، لیکن وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور PDM-1 سے لے کے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے وہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں، جو وزیر داخلہ تھے وہ وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے. تو یہ سارا کھیل اپنے اندر ہی اندر چل رہا ہے. لیکن اب مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور خاص طور پہ مریم سرکار کی طرف سے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے نتیجے 9 مئی کے آڑ میں کچھ نہ کچھ کر دیا جائے. لہٰذا عمران خان صاحب کے خلاف بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف بھی دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن مل کچھ نہیں رہا. اب 9 مئی کو شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے اور پولیس کی ٹیم شاہ محمود قریشی صاحب سے جیل میں اب تحقیقات کر رہی ہے، ان کے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے اور ان سے گفتگو کر رہی ہے، اور بڑے بڑے ایکسپرٹس آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ ایکسپرٹس جی؟ ان کی وائس میچ کر رہے ہیں، اور تفتیشی ٹیم کبھی لاہور سے آ جاتی ہے، کبھی پشاور سے آ جاتی ہے، کبھی کہیں سے آ جاتی ہے. تو لاہور کے واقعات ہیں اور ان پہ مقدمات درج کرنے کی کوشش، مقدمات تو درج ہیں، ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم ٹیم جو ہے جی وہ لے کے آئی تھی پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے، کٹ بھی ساتھ لے کے آئی تھی اور اس کو بھی وائس میچنگ کی گئی. تو یہ ہے ایک طرف عمران خان صاحب کے خلاف وہ ایک ٹویٹ کی بنیاد پہ مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے اس کا کل جواب دے دیا. اب آتے ہیں عدلیہ جو ہے، عدلیہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسد کیسر صاحب کی کل 4 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی، ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی اور سیشن جج اعظم خان صاحب نے منظور کی، اور اس میں بھی وہی 22 جون تک یہ ضمانت منظور ہے اور ان پہ بھی الزام وہی ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا قاسم سوری صاحب، قاضی فائز صاحب بالکل دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور وہ قاسم سوری صاحب ہیں، وہ ایک ان کی پیٹیشن ہے اور نعیم بخاری صاحب پیش ہوتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ قاضی فائز صاحب بضد ہیں کہ قاسم سوری صاحب کو ہر صورت میں پیش کیا جائے، اور قاسم سوری صاحب نہیں آ رہے. اور وہ اس لیے نہیں آ رہے، وہ ایک الگ داستان ہے، کیونکہ وہ ان کی اگر زندگی کی ضمانت دی جائے اور یہ ضمانت دی جائے کہ ان کو پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ آ جائیں گے. لیکن جس کے پیچھے لمبی لمبی فورسز لگی ہوں تو وہ بیچارے کیا کریں. تو بہرحال سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے اور وہ تحریری حکم بھی آ چکا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کیا، اور قاضی قاسم سوری متعدد بار طلبی کے باوجود جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. اب یہ جان بوجھ کر کہا جا رہا ہے. قاسم سوری کے بھائی نے عدالتی نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور سابق ڈپٹی اسپیکر اور رکن پارلیمنٹ ایسا رویہ افسوسناک ہے. قاضی صاحب لکھتے ہیں قاسم سوری کی طلبی کا اختیار جنگ اور ڈان اخبار اور کوئٹہ میں دیا جائے، قاسم سوری کے گھر نوٹس چسپاں کیا جائے، اور کیس کی آئندہ سماعت 9 جولائی کو ہوگی. لگتا یہ ہے کہ قاسم سوری کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے اور ان پہ کوئی بہت بڑا مقدمہ بنانے کا ارادہ لگتا ہے، کیونکہ بہت کوشش ہو چکی ہے کہ وہ جو تحریک عدم اعتماد جو ریجیکٹ کی تھی قاسم خان سوری صاحب نے، وہ کیسے ریجیکٹ کر دی. اس پہ آرٹیکل 6 کبھی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی آرٹیکل 6 کو ملٹیپلائی کر کے بات کی جاتی ہے، اور قاسم خان سوری کی بات ہوتی ہے. حالانکہ وہ فیصلے کا سارا انڈو ہو گیا، تحریک عدم اعتماد ریورس ہو گئی، سب کچھ ہو گیا اور تحریک عدم اعتماد پہ پورا عمل بھی ہو گیا. اس کے بعد PDM-1 سرکار بن گئی، کاکڑ سرکار بن گئی، PDM-2 سرکار بن گئی، لیکن قاسم خان سوری صاحب کا پیچھا کیا جا رہا ہے. اور کیوں کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے. اور دوسرا پیچھا کیا جا رہا ہے مراد سعید صاحب کا. تو میرا مشورہ ہے مراد سعید صاحب کو بھی، قاسم خان سوری صاحب کو بھی اپنی حفاظت کریں اور
اپنے محفوظ مقام پہ ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آتے ہیں جی ایک اور خبر جی، اور وہ ہے عثمان ڈار صاحب۔ اب عثمان ڈار صاحب پہ 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں، جی ایچ کیو حملہ کے سمیت 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں عثمان ڈار صاحب پہ۔ ان کی فیملی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، ان کی والدہ کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ الیکشن جیت گئی ان کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار، وہ الیکشن جیت گئیں، وہ الیکشن کا نتیجہ بدل دیا گیا، فارم 47 دے دیا گیا ان کے مد مقابل کو، اور وہ مسلسل وہی زبان استعمال کر رہے ہیں خواتین کے خلاف، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کے خلاف بھی 12 مقدمات ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف 38 مقدمات پنجاب میں، 17 مقدمات اسلام آباد میں۔ فواد چودھری صاحب کے خلاف بھی اتنے ہی مقدمات ہیں۔ اسد عمر صاحب کے خلاف بھی اتنے مقدمات ہیں، اور اسد کیسر صاحب ہوں، یعنی کہ ایسے ایسے مقدمات ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد ہے جی راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عثمان ڈار صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری 12 مقدمات میں منظور کر لی ہے، اور عدالت کے جج تھے ملک اعجاز آصف صاحب۔ 9 مئی کے 12 مقدمات تھے، ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی، اور 12 مقدمات کے مرکزی رہنما جو ہیں ان کی طرف سے جو دلائل دیے معروف قانونان تھے جناب فیصل ملک صاحب اور باقی بھی آئے تھے، انہوں نے دلائل دیے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ مچلقے جمع کروائیں اور آپ آرام فرمائیں۔ تو یہ سچویشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد حسان نیازی کے خلاف تھانہ رمنا میں اقدام قتل کا مقدمہ، اور نعیم حیدر پنچوتا پیش ہوئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ بادشاہ کے رخصت ہونے پر یہ سماعت نہیں ہو سکی۔ ہر طرف کہنے کا مطلب ہے کہ ہر طرف مقدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف چل رہے ہیں۔ اب بشرا بی بی بھی عدالت سے رجوع کر چکی ہیں عدت کیس میں، ان کا کیس نہیں سنا جا رہا، اور پہلے 25 جون کی تاریخ ڈالی گئی، پھر ارلی ہیئرنگ ہوئی، اور ارلی ہیئرنگ میں بھی پہلی ہیئرنگ پہ کچھ نہیں ہو سکا، دوسری ہیئرنگ پہ کچھ نہیں ہوا، اب دوبارہ نوٹس دیے ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور آگے اگر بڑھیں پاکستان تحریک انصاف کا، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ بدستور اپنی بات پہ قائم ہے، اور عمر ایوب خان صاحب جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، ان کا بڑا واضح اور دو ٹوک موقف کل سوات کا جلسہ ہوا، اس میں بھی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مقدمات بھگت لیں گے مگر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا۔ اب گوہر ایوب ہیں عمر ایوب ہیں، یا پھر بیرسٹر گوہر ہیں، یا پھر باقی رہنما ہیں، پورے پنجاب میں مقدمات کی بھرمار ہے، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا، اور وہ اس لیے نہیں نکل رہا کہ چیزیں جو ہیں وہ عدل اور انصاف کے مطابق کہیں نہیں جا رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہونے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پہلی بار یہ بات نہیں کر رہا، پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت چل رہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ میڈیا تک ضرور پہنچے گا، جب فیصلے ہوں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا، اور پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نواز شریف جب ملنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے احترام کی سیاست کی، مخالف کو گالی نہیں دی، لیکن گالیاں برداشت ضرور کی ہیں۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے جی۔